بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلے کے لیے ارادہ فرمایا تو شیاطین یعنی جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر الوجود اور عمدہ کرسی تیار کرے جس کی صفات یہ ہو کہ جھوٹا مدعی یا جھوٹا گواہ اس کے دیکھنے سے تھرتھرانے لگے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں ہاتھی کے دانت کی ایک کرسی تیار کی گئی جس کو جواہرات، یاقوت، موتیوں اور زبرد سے مزین کیا گیا اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا گیا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے درخت ایسے تھے جس کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھی اور ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 بڑے گدھ بنا دیے گئے تھے اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر بنا دیے گئے جس کے سروں پر سبز رنگ کے زمرد کے ستون نصب کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح شیاطین نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھ دیا گیا جس کے نیچے سونے کا ایک بہت بڑا شردہ بنا ہوا تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجے پر چڑھتے تھے تو وہ کرسی اور تخت اپنے اس تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا اور گدھ اور مور اپنے بازوؤں کو پھیلاتے، نیز شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارتے تھے اور ہر درجے میں ایک عجیب صعود قسم کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بلائی منزل پر پہنچتے تو دونوں گدھ مشکو امبری تیزی کے ساتھ تاج آپ کے سر پر رکھتے تھے اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کبوتر حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبور پیش کرتا تھا جس کو لوگوں کو پڑھ کر آپ سنایا کرتے تھے۔ ان کے دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوا کرتے تھے اور بائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے کرتے تھے اور آپ سے فیصلے سنا کرتے تھے، زبور سنا کرتے تھے، اور جب کسی معاملے کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو اس کرسی میں حرکت آ جاتی، وہ کرسی اپنے سامان کے ساتھ گردش کرنے شروع کر دیتی اور شیر و گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ سچ اور حق کے سوا کوئی جھوٹی شہادت لوگ نہ دیتے تھے۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو شاہ بخت نصر نے اپنے قبضے میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پنڈلی اور قدم پر ایک ایسی چھاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر چڑھ نہ سکا اور اسی ضرب کی کرب و تاب سے اور بے چینی سے بادشاہ مر جاتا ہے اور وہ کرسی شہر انطاکیہ روم و شام کے دارالسلطنت میں باقی رہی، یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن سدرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس میں لائی گئی اور کوئی بادشاہ اس کرسی کے چڑھنے پر قادر آج تک نہ ہو سکا۔ پھر اس کو سہرو بیت المقدس کے پیچھے رکھ دیا گیا جس کے بعد آج تک اس کرسی کی خبر یا اثر کسی کو معلوم نہیں پڑا کہ کہاں ہے وہ کرسی اور اس کا کیا بنا۔ ناظرین، اس سبق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی وسعت، ہیبت اور دبدبہ اور انصاف کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ سامعین قدر، حضرت سلیمان کے ان واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مخلوق پر کس قدر رعب اور دبدبہ تھا، تو خود خالق حقیقی قادر مطلق پر اپنی مخلوق پر کتنا رعب اور دبدبہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ کی ذات پر یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ ہمارے اس چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری اس جدوجہد میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔